بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بغداد پہنچ کر میں نے دوبارہ رنگ رلیاں منانے لگا۔ مجھے یاد بھی نہ رہا کہ میں پچھلے سفر کے دوران کئی مرتبہ مرتے مرتے بچا تھا۔ دن رات گپ لڑانے اور دعوتیں اڑانے کے سوا مجھے کوئی کام نہ تھا۔ چند مہینے تو آرام سے گزر گئے، اس کے بعد میرا دل گھر بیٹھنے سے گھبرانے لگا۔ مجھے تو سیر سپاٹے کا چسکا لگ گیا تھا، آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ پچھلے خطروں کو بھول بھال کے میں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ بازار سے عمدہ اور نادر مال خریدا اور سامان سے لدا پدا دریائے دجلہ کے راستے بصرہ پہنچا۔ بندرگاہ میں ایک جہاز نظر آیا جس پر بہت سے دولت مند سوداگر اور دیندار مسافر سوار تھے۔ پتہ چلا کہ جہاز آج کل میں روانہ ہوا چاہتا ہے۔ میں سامان لدوا کر اس جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہوا موافق تھی اور ہم خیر و عافیت سے سفر کرتے چلے گئے۔ کبھی اس جزیرے پر 2 دن ٹھہرنا، کبھی اس بندرگاہ پر 4 دن رکنا، گویا سیر کی سیر اور تجارت کی تجارت۔ اس طرح چلتے چلاتے ایک دفعہ ہم سمندر میں کافی دور نکل گئے۔ جدھر نظر دوڑاتے نیلی نیلی لہروں کی ریل پیل اور نیلے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ایک دن جہاز کا کپتان کھڑا آنکھوں پر ہتھیلی کا سایہ کیے سامنے افق کا جائزہ لے رہا تھا کہ یکایک اس نے زور کی چیخ ماری، ٹوپی اتار پھینکی اور پاگلوں کی طرح اپنی داڑھی نوچنے لگا اور کپڑے پھاڑنے لگا۔ ہم سب دوڑ کر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ اے بندے خدا، یہ بیٹھے بٹھائے تجھ پر کیا دورہ پڑا، خیریت تو ہے؟ کپتان نے آہ بار کر کہا، جہاز والو، اب تمہیں خدا ہی بچائے تو بچائے، ورنہ یہاں سے جان سلامت لے جانے کی کوئی امید بظاہر نظر نہیں آتی۔ ہوا نے ہمیں صحیح راستے سے ہٹا کر ایسے علاقے میں پہنچا دیا ہے جہاں سے بھی کوئی مسافر نہیں لوٹا۔ سامنے جو جزیرہ نظر آ رہا ہے اس کا نام جبل الزخب ہے۔ یہاں بالشتیوں کی ایک قوم آباد ہے جو انسانوں سے زیادہ بندروں سے مشابہ ہے۔ سنا ہے کہ کسی مسافر کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ افسوس، ہم تباہ ہو گئے۔ کپتان کی باتیں سن کر ہمارے چھکے چھوٹ گئے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ ہوا زبردستی ہمیں جزیرے کی طرف لیے جاتی تھی۔ جب ہمارا جہاز ساحل کے قریب پہنچا تو آنن فانن جنگل سے ہزاروں بندر نما چھوٹے قد کے جنگلی نمودار ہوئے اور سمندر میں کود کود کر جہاز کی طرف تیر کر آنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ٹڈی دل چلا آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر میں وہ جہاز پر چڑھ آئے اور تعداد میں اتنے تھے کہ ہماری ہمت نہ ہوئی کہ انہیں روکے ٹوکیں۔ ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے انہیں کچھ کہا تو کہیں یہ غصے میں آ کر ہمیں مار نہ ڈالیں۔ اس وقت جہاز کا جو منظر تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ ہر طرف کالے کلوٹے دانت نکالے چیخیں مارتے ہوئے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے۔ ان کی بندروں جیسی شکل دیکھ کر اور کرخت بولی سن کر دل دہلا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاز پر چڑھ گئے اور اپنے دانتوں سے چبا چبا کر بادبانوں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ اتنے میں جہاز خشکی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ہمیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسری سمت سے زور کی ہوا چلنے لگی۔ وہ جہاز دھکیلتے ہوئے دور تک لے گئے اور جب وہ ہوا کی زد میں آ گیا تو اس پر چڑھ بیٹھے۔ ہوا جہاز کو ہٹا کر ایک طرف لے گئی اور رفتہ رفتہ وہ ہماری نظر سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا۔
جہاز اور اپنے مال و اسباب چھن جانے کا ہمیں بہت افسوس تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ سچ یہ ہے کہ ان جنگلوں میں ہمیں جان سے مار دینا کیا بڑی بات تھی۔ ساحل سے اٹھ کر ہم نے جنگل کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے جزیرے پر جنگلی پھولوں اور میٹھے پانی کے چشموں کی کوئی کمی نہ تھی۔ پھل کھائے اور پانی پیا تو ذرا جان میں جان آئی اور ہم جزیرے میں گھومنے پھرنے لگے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی عمارت نظر آئی۔ ہم نے یہ کہہ کر کہا چلو رات بسر کرنے کا سامان تو ہوا۔ اس طرف لگ کے قریب جا کر دیکھتے کیا ہے کہ ایک عالی شان محل کھڑا ہے اور اس کے چاروں طرف اونچی فصیل ہے۔ اتفاق سے آئینوں کا بنا ہوا پھاٹک کھلا پڑا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور کئی اتنے بڑے چھوٹے تھے کہ لکڑیوں کی بجائے ان میں درختوں کے پورے پورے تنے لگائے جا سکتے تھے۔ ان کے پاس اتنی بڑی دیگیں پڑی تھیں کہ ان میں پورا ہاتھی پکا یا بھون لو تو پتہ نہ چلے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی دعوت کا سامان ہے اور دیر تک صحن کے چکر لگاتے رہے کہ شاید کسی آدمی کی صورت نظر آ جائے۔ آخر ہمیں نیند آ گئی۔ سوتے سوتے یکایک ہمیں یہ محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو۔ ہماری آنکھ کھل گئی، دیکھا تو شام ہو چکی تھی اور پھاٹک کی طرف سے دمادم کی آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے بعد پھاٹک ایسی بلا نظر آئی کہ ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے کے تو وہ بلا آدمی بھی تھا مگر اتنی ڈراؤنی کہ کسی نے خواب میں نہ دیکھی ہوگی۔ کالا کوئلہ جیسی رنگت، لال انگار اس کی آنکھیں، باڑ سا منہ، لمبے لمبے دانت باہر نکلے ہوئے، ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح سینے پر اور کان مشکوں کی طرح کمر پر لٹکے اور ناہن جیسے تیر کے نیچے۔ اس دیو کو دیکھ کر ہمارا دم ایسا خشک ہوا کہ اٹھ کر بھاگنے کا حوصلہ بھی نہ رہا۔ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا چولہوں کے پاس جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر کی گھوڑا گاڑی کے بعد وہ انیل کھڑا ہوا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا۔ سب سے پہلے اس نے چپٹا مار کر مجھے اٹھایا اور اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے کسائی بھیڑ کو دیکھتا ہے۔ میں ٹھہرا دبلا پتلا آدمی، مجھ میں ہڈیوں کے سوا کیا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے ایک اور ساتھی کو اٹھا کر الٹنے پلٹنے اور ٹٹولنے لگا۔ اس طرح وہ ہر آدمی کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا رہا۔ آخر میں اس کا ہاتھ جہاز کے کپتان پر پڑا۔ بدقسمتی سے کپتان بہت موٹا تازہ اور تندرست آدمی تھا۔ دیو کو ایسا ہی درنوالا درکار تھا۔ اس نے خوشی سے پلکاری مار کر کپتان کو زمین پر دے پنچا اور جھٹکا دے کر اس کی گردن توڑ دی۔ پھر ہاتھ بڑھا کر ایک لکڑی اٹھائی اور اس میں کپتان کو اس طرح پرو لیا جیسے کبابی سیخ پر کباب چڑھاتے ہیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ایک چولہے میں منو لکڑی جھونک کر آگ جلائی۔ اس پر کپتان کو اچھی طرح بھونا۔